یادگار شہدا چونڈا کی جو شہدا کی دھرتی ہے، اور یہاں پر یہ وہ دھرتی ہے اگر انڈیا بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو ہماری پاک آرمی اور سولین نوجوان اپنا مقدس لہو بہا کر اس کی آنکھوں کو نوچ لیتے ہیں اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے، دشمنان پاکستان کو بھی جواب دینے کے لیے پھر چونڈا کی دھرتی سے شہزادہ بٹ جیسے آدمی اٹھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سر عام دھلائی۔ اس وقت ہم یادگار شہدا چونڈا کی بستی کے اندر موجود ہیں، جو کہ ایک تاریخی بستی کہلاتی ہے، اور یہاں پر سابق طالب علم، رہنما، سوشل ورکر، عظیم شخصیت شہزادہ بٹ سے موجود ہیں، جنہوں نے سر عام کے پروگرام اینکر پرسن اقرار الحسن کے خلاف تحصیل پسرور کے تھانہ فلورا کے اندر ایک درخواست سبمٹ کی ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ درخواست کیوں دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں جب یہ پروگرام دیکھا، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ بیان دیکھا اور اس کا یہ یوٹیوب پہ بیان سنا، تو میری طرح پاکستان کے تمام وہ لوگ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں، ان کے جذبات مجروح کیے گئے ہیں۔ اس نے انٹرنیشنل فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ وہ جو لڑکا لڑکی کے ساتھ تھا وہ اس کی سر عام ٹیم کا ممبر ہے۔ اس خود ساختہ انہوں نے پروگرام کیا ہے اور پاکستان اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہزادہ بٹ صاحب، آپ نے یہ جو پروگرام کے حوالے سے بتایا، ٹک ٹاکر جو عائشہ اکرم ہے، اس کے ساتھ جو لڑکا بتایا، یہ سر عام ٹیم کا حصہ ہے؟ جی، سوشل میڈیا سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ سر عام ٹیم کا حصہ ہے۔ اور آپ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان شر پسندوں کو سخت سخت سزا دی جائے۔ اقرار الحسن کی کس بات پہ آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میری عرض سنیں، میں کل سے یہ سارے چینلوں کے پروگرام سن رہا ہوں۔ پہلے تو میں تمام چینلز کی بھی اور اینکر پرسن کو بھی ان کی یہ جو صحافتی ناانصافی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی اینکر نے، کسی چینل نے اقرار الحسن کے اس پروگرام پہ پروگرام نہیں کیا، اس کی اس بیان پہ۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ جو اس نے بکواس کی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور ہمیں خوش قسمت ہیں، اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں۔ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، اللہ آئندہ بھی مجھے بیٹی عطا کرے، ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی بیٹی پیدا ہو وہ 2 دفعہ مبارک دے۔ اس کے اس بیان پہ تمام پاکستان کی بیٹیاں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ آج سوچ رہی ہیں ہمارے باپ ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، بہنیں سوچ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمارا ایک پرامن معاشرہ ہے، یہاں کینیڈین خاتون آتی ہے، پورا پاکستان گھومتی ہے، وہ برملا یہ کہتی ہے پاکستان ایک پرامن معاشرہ ہے۔ یہ خبیث انسان کس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے اس کو آڑ بنا کے انٹرنیشنل فیم حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک واقعہ ہو گیا، آپ پورے پاکستان میں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں وہ پوسٹیں کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جو پنجاب کے خلاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں MQM کا، آپ دیکھیں وہ سوشل اکاؤنٹ جو الطاف حسین کا لندن سے چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں پنجابستان، یہ دیکھیں لاہور میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی لاہور کو بدنام کر رہا ہے، کوئی پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، کوئی پنجاب کو بدنام کر رہا ہے، کوئی اسلام کو بدنام کر رہا ہے، کوئی پولیس کو بدنام کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ مجھے بتائیں، جب CPO لاہور عمر شیخ نے یہ بات کہی حیرانگی کے ساتھ کہ عورت کیسے لیٹ نائٹ باہر نکلی، تو یہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ اس نے یہ بات کیوں کی۔ یہی بات تو آج یہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے، تو یہی بات تو اس نے کی تھی، تو انہوں نے کیوں اس کے خلاف پروگرام کیے؟ ہمارے معزز پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ لڑکی جب بڑا ایسا لباس پہنے گی تو انہوں نے اس کے خلاف پروگرام کیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کام کوئی عجیب ہو تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں لڑکی گاڑی نہیں چلاتی تو وہ اگر وہاں کوئی لڑکی گاڑی ڈرائیو کرے گی لوگ حیرانگی سے دیکھیں گے۔ یہ حیرانگی کو آپ ہراسمنٹ نہ کہیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس بیان کی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں
کہ کوئی बढ़ाना भी बैठी हो तो आप उसकी तरफ नहीं देख सकते। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल, औरत हो या मर्द, वो बढ़ाना बैठा हो, कोई आंख उठा के उसकी तरफ ना देखे। लेकिन ये मुझे बताया जाए कोई बढ़ाना बैठे क्यों? ये इस्लामी माशरा है, क्यों कोई बढ़ाना बैठे? ये सलवार और कमीज़ बदन ढांपने के लिए है, और जो दुपट्टा है वो सर पे लेने के लिए। ये क्या लॉजिक पेश करते हैं कि दुपट्टा ना लिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने पाकिस्तानी होने को शर्मिंदगी कहा। हम चुविंडा के शहरी हैं, ये उस धरती पे हम बैठे हैं जहाँ हमारे आबाओ अजदाद ने अपने सीनों पे बम बांध के इस वतन का दिफा किया। दोस्ताने जी वकार, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं। हम इसके दिफा के लिए आज भी अपने इस्लाफ की तरह इसके अपने सीनों पे बम बांध कर अपने वतन का दिफा करेंगे। हम इन गैर मुल्की NGOs पे पलने वाले एंकर की मजम्मत करते हैं। आप मुझे बताएं कि जिस वतन के लिए हमारे इदारों ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारे शहरियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, ये उसे शर्मिंदगी कह रहा है। ये नदामत और शर्मिंदगी इसका पाकिस्तान में रहना है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इससे कोई पूछे कि इसे कैसे पता चला कि ये 400 लोग थे, एक गिनती कैसे की गई उन 400 लोगों की? इसने उन 400 लोगों की उनको हरामज़ादा कहा है अपने एक ट्विटर पैगाम में। मुझे आप बताएं, कोई इससे पूछने वाला है कि इसने उन 400 लोगों की माओं पे जो तोहमत लगाई है? मैं उन लोगों के वालिदैन को, उनके बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस पे FIR करवाएं। इसने उनकी माओं की असमत पे, उनकी इज्जत में उंगली खड़ी की है कि वो एक कोई फाशा औरतें थी। इसने हरामज़ादा का, आपको पता है इसका क्या मतलब है? कि इसने उन 400 लोगों की माओं पे उंगली खड़ी कर दी है कि कोई खुदा न खास्ता वो फाशा औरतें थी जिसकी वो औलाद थी। ये उन्हें बुरा भला कहता, कुत्ता कमीना कहता, लेकिन इसने बेगैरत ने उनकी माओं पे उंगली खड़ी कर दी है। ये बड़ा एक इंतहाई खबीस शख्स है। इसके प्रोग्राम को बंद होना चाहिए, इसे बैन होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तानी माशरा 14 अगस्त के उस प्रोग्राम की, उस हरकत की पुरजोर मजम्मत कर रहा है। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी शहरी इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे एंकर ज़्यादती कर रहे हैं। ज़्यादती क्या है? वो ये है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ आप अगर पाकिस्तान में किसी भी जगह, बल्कि अपने घर में कोई मजलिस, कोई महफिल मुनक्कद करें, उसके लिए आपको इजाज़त लेना पड़ती है। आजकल कोरोना है, उसके SOPs का ख्याल रखना पड़ता है। आपको इजाज़त ही नहीं मिलती है कि माँ आप दफ्तरों के धक्के खाते हैं। फिर आपको, इसको किसने इजाज़त दी इस लड़की को? ये खुद साख्ता प्रोग्राम था, वो ड्रामा था एक, हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को बदनाम करने के लिए। मुझे आप बताएं, एक लड़की रात को अपने, जो मुझे सुनने में आ रहा है, मैंने देखा नहीं, कि वो पैगाम देती है सब लोग सुबह मीनार पाकिस्तान पहुँचे। मुझे बताएं कि कैसे ये मुमकिन है कि एक औरत पैगाम दे और 400-500 लोगों को जितने भी थे इकट्ठा करके प्रोग्राम करे? क्या किसी मजहबी सियासी जलसे के लिए कोई फ़र्द, कोई तंजीम, कोई जमात अगर कोई अपना प्रोग्राम अनाउंस ऐसे कर सकती है? अपने घर में नहीं हम कर सकते, इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो ये कैसे प्रोग्राम कर सकती है? ये एक खुद साख्ता ड्रामा था। ड्रामा कैसे था कि इसने रात काल की, सुबह लोग पहुँचे, इसकी 15-20 लोगों की टीम इसके साथ थी। पहले उन्होंने खुद उसको छुआ, उसके साथ गलत हरकतें की, फिर इन्होंने लोगों को उबारा। इन हरकतों के लिए लोगों ने फिर ऐसी हरकतें की, फिर इन्होंने इस प्रोग्राम को उछाला सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। आप देखें, कोई भी औरत, ये जो 400 लोग थे, ये जब मीनार पाकिस्तान से निकली हैं, जिन गली मोहल्लों में गए हैं, वहाँ भी तो फिर ऐसी हरकतें होती होंगी ना। बट साहब, इसके अंदर जो जिन्होंने वो वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, इसको उछाल रहे हैं, इसके कपड़े फाड़ रहे हैं और ये बेहोश पड़ी रही है, फिर उसके बाद पुलिस पहुंची है। भाई सादा सी बात है कि एक बंदा आपका फॉलोअर है, आपसे एक इज़्ज़त और मोहब्बत रखता है, आप उसे खुद कह रहे हैं कि सुबह आएँ, हल्ला गुल्ला होगा, सेल्फ़ी होगी, वो टांगों बाहों से खींच के सेल्फ़ी के लिए मेरे साथ सेल्फ़ी लो, मेरे साथ। आप देखें, उसकी पहली मैंने जो देखी हैं, पहली जो टिकटॉक की वीडियो हैं, वो इस सरेआम का जो नुमाइंदा है, वो जो शर्ट में देखा गया, वो लड़का रैम्बो, वो उसके गालों पे हाथ लगा रहा है, वो उसे
پکڑ کے اچھال رہا ہے، وہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے. جب یہ لڑکی لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آؤ صبح ہلا گلا کریں گے، پارٹی کریں گے، وہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو کے گئے تھے کہ یہ لڑکی اس مزاج کی، ہم بھی ایسی حرکتیں کریں گے. انہوں نے تو پہلے وہ حرکتیں دیکھ رکھی تھیں. اور ایف آئی آر بھی 3 دن کے بعد، کیونکہ یہ 14 اگست کا واقعہ ہے اور یہ 17 تاریخ کو جا کے یہ رونما اور اس کی ایف آئی آر ہو رہی ہے اور ایڈریس بھی غلط لکھوایا گیا اس میں. بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خود پہلے اس نے دعوت گناہ دی، وہ یہی چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو، انہوں نے خود ایسا کروایا اپنے ساتھ. وہ خود کروانے کے بعد جب اس کی وہ فالوورز کی وہ تعداد کافی ہو گئی، بعد اقرار الحسن کو بھی یاد آ گیا کہ میں بھی اپنے فالوورز زیادہ کر لوں، تو انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے اس نے یہ کر دیا. اچھا بٹ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایسے واقعہ کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کالی بیریں ہر جگہ ہوتی ہیں. کیا صحافیوں میں نہیں ہیں؟ کیا سیاستدانوں میں نہیں ہیں؟ کیا پولیس میں نہیں ہیں؟ ہر معاشرے میں اس طرح کے فرد ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر ریاست میں ہیں. کیا یہ پاکستان میں ہے؟ اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو سارے شہری، سارے پاکستانی، ہر طبقہ فکر کے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیا کریں بھائی؟ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے نا. ایف آئی آر ہو گئی ہے، قانون کے مطابق ان کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں قانون سے آگے نکل کے انہیں سزا دی جائے. سارے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ کیا مطلب پروگرام کرنے کی؟ ممتاز قادری دیکھیں، ممتاز قادری نے بھی یہی کہا تھا کہ یہاں ایف آئی آر ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو جب ایف آئی آر ہو گئی ہے، یہ کس کھاتے میں پروگرام کر رہا ہے؟ اور جب یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا یہ ماہ مقدس محرم کا مہینہ ہے؟ کیا یہ نہیں پوچھ سکتا تھا بیٹا آپ کو حیا نہیں آئی؟ کیا محرم کے مہینے میں یہ کیا ولگر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں پوچھ سکتا تھا اس سے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ان کی اے آر وائی کی کل شام کو پروگرام میں اینکر پرسن کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے لوگوں کو بلانا دعوت. کیسے جرم نہیں ہے یہ؟ کیسے آپ 400 لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ قانون اجازت ہی نہیں دیتا. قانون کہتا ہے کسی بھی پروگرام کے لیے پہلے اجازت لی جائے انتظامیہ سے، پھر پروگرام کیا جائے. یہ میڈیا ہمارا یہ چاہ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں وہ سنو، جو ہم دکھاتے ہیں وہ دیکھو. یہ مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اقرار الحسن یا میڈیا کہہ رہا ہے کہ مذمت کریں اتنی جتنی ہم کہہ رہے ہیں، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، سول سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 100% مذمت کریں گے، آدھی مذمت نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے، یہ اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہ آپ یہ کہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. لوگ اس واقعے کی پرزور مذمت کر رہے ہیں، ساتھ اس خاتون کی بھی مذمت کر رہے ہیں. یعنی کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کی مذمت کریں، خاتون کی نہ کیوں نہ کریں. ہمارا معاشرہ یہ پسند نہیں کرتا. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو بلاتی، جو مرضی حرکتیں کرتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ اپنے گھر میں کرتی، وہ اقرار الحسن کے گھر میں کرتی، وہ یاسر شامی کے گھر میں کرتی. وہ 14 اگست کا دن ہے، مینار پاکستان کے نیچے وہ جشن آزادی کا پروگرام کرتی، وہ شہداء کا ذکر کرتی، وہ ان ماؤں بہنوں کا ذکر کرتی جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹا کے اس وطن کی طرف ہجرت کی، وہ ان کا ذکر کرتی جنہوں نے قربانیاں دی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 14 اگست کو ولگر پروگرام کریں؟ ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے، پاکستانی معاشرہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. شہزادہ بٹ صاحب، ہمیں یہ بتائیں ان واقعہ کو، اس کی روک تھام کے لیے کیا حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے؟ بھائی حکومت جو بھی ہمارے آئین قانون میں درج ہے اس کے مطابق عمل کریں. ٹک ٹاک پہ پابندی لگنی چاہیے پھر؟ بالکل لگنی چاہیے. اگر اس پہ کوئی سماجی کوئی ملکی اور اخلاقی غیر اخلاقی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہونی چاہیے. کوئی اخلاق کے دائرے میں رہ کے، کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی اگر کوئی پروگرام کرتا ہے تو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ نوجوان نسل کو، بیٹیوں والوں کو، بیٹے والوں کو؟ میسج میرا یہی ہے کہ جوان خون ہے، سیاہ رات نہ رہنے دیں گے، غم میں ڈوبے ہوئے حالات نہ رہنے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے ان اینکرز کے خلاف جو غیر ملکی این جی اوز پہ ایڈ پہ پلتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری اقدار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں جو لوگوں نے یہ حرکت کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ
ہمارا قانون ہمارا دین اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن کوئی بھی اینکر کوئی بھی چینل اس بات پہ توجہ نہیں دے رہا کہ خود اگر کوئی دعوت گناہ دے، اگر آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں، لیکن آپ خود کسی کو دعوت دیں کہ صبح آپ ادھر پہنچ جائیں، تو لوگ پہلے تو اس خاتون کو نہیں ملے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے اس کی حرکتیں دیکھی ہوئی تھی، وہی حرکتیں اس کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے تھے جو وہ ریمبو صاحب کر رہے تھے۔ تو اس پہ کیا ایک بندہ فرتے جذبات میں وہ اس خاتون سے لپٹ گیا ہے، وہ اسے چھوڑ ہے، وہ سیلفی لینا چاہتا ہے، وہ جیسے ریمبو اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی پھیرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ پھر آپ مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی فلائنگ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو کروا رہی ہو، آپ دعوت دے رہی ہو، تو پھر آپ کیوں مذمت کریں اس بات کی؟ پھر آپ کو کس بات پہ تکلیف ہے؟ آپ نے یہ پروگرام دیکھا سرعام دھلائی، جو سرعام ٹیم کے اینکر پرسن اقرار الحسن کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک درخواست سبمٹ کی ہے تحصیل پسرور تھانہ پھلورا کے اندر۔ اس حوالے سے یہ اقرار الحسن کی جو مین مسٹیک ہیں اس حوالے سے وہ یہ سرعام دھلائی کر رہے تھے۔ اس چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستانی سننے والوں سے کہ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں تھانوں میں اس اقرار کے خلاف FIR درج کرائیں۔ اس نے پاکستانی کاز کو، کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے، اسلامی شعار کی توہین کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ان 400 لوگوں کم و بیش جتنے بھی تھے ان کو حرام زادہ کہا ہے۔ میں ان کے ورثاء کو بھی کہوں گا کہ وہ اس کے خلاف FIR کروائیں کہ اس نے ان کی ماؤں کو ان کو حرف تنقید بنایا۔ دوسرا پاکستان گورنمنٹ سے میں مطالبہ کروں گا کہ وہ اس خاتون پہ FIR دیں کہ اس نے بغیر اجازت کے اتنا بڑا اجتماع کیوں اکٹھا کیا۔ کرونا جیسے آپ کوئی میڈیا کا بندہ سیاسی مذہبی جلسہ ہو تو کرونا کرتے ہیں، کسی میڈیا چینل پہ یہ بات ہوئی ہے کہ کرونا SOPs اور کرونا کی یہ جو جتنی بھی لہر چل رہی ہے اس دوران اس نے کیوں ایسا پروگرام کیا، کیوں ارینج کیا، کیوں اس نے لوگوں کو دعوت دی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام پاکستانی سٹینڈ ہو جائیں، ہم اقرار الحسن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، تحریک چلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد پورے ملک میں ہم پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گے، اس کے خلاف اس کی مذمت کریں گے، اور آئندہ بھی میں ان تمام لوگوں کو، وہ چاہے اینکر ہوں چاہے چینل مالکان ہوں، کوئی بھی ہو، انہیں باور کرانا چاہتا ہوں پاکستانی نوجوان اس حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آئندہ بھی باور کراتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس حرکت کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کس حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں جب ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے؟ چھوڑ دیں، اب ختم ہو گئی بات۔ جب خدا نخواستہ گورنمنٹ اگر اس پہ ایکشن نہیں لیتی، آپ پروگرام کریں، آپ اس کی مذمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، ہم اسے بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی اخلاقی اقدار، اب جو پاکستانی معاشرہ جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ دوسری بہنوں کے لیے بھی آپ بتائیں، میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ گھر جائیں گے تو اپنی ماں بہنوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ بیٹی اپنے گھر جائے گی تو اپنے بہن بھائیوں کے کیا منہ دکھائے گی جب وہ ریمبو کے ساتھ ایسی حرکتیں ریکارڈ کروا کے گھر لوٹے گی؟ جب یہ خاتون ماں بنے گی اپنی اولاد کو کیا درس دے گی یہ؟ تو پھر ایسا ہی معاشرہ پیدا ہوگا، پھر ایسے لوگ ہی پیدا ہوں گے اس ایسی ماؤں کی کوکھ سے جب یہ ولگر حرکتیں کریں گی۔ بہت شکریہ۔ بٹ صاحب ہمیں ایک آخری کویشچن کرتے ہیں آپ سے کہ اگر اقرار الحسن صاحب معافی مانگ لیتے ہیں سرعام آ کر تو پھر؟ سر یہ معافی والی بات نہیں ہے، اس نے 400 لوگوں کی ماں کو جو تہمت لگائی ہے، حرام زادہ کہا ہے، وہ یہ قابل معافی نہیں ہے، قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ جو اس نے پاکستانی ہونے کو شرمندگی کہا ہے، قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ جو اس نے خوش قسمتی کہا ہے کہ بیٹی نہ ہونا خوش قسمتی ہے، قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ کیا یہاں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خوش قسمتی ہے کہ بیٹی اور بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس نے بیٹی کو ہی کیوں حرف تنقید بنایا؟ یہ قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی شہزادہ بٹ صاحب، جو کہ سابق طالب علم رہنما ہیں اور سوشل ورکر ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں چونڈا کے حوالے سے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور درخواست بھی سبمٹ کی ہوئی ہے، اور ان کا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اینکر پرسن سرعام اقرار الحسن صاحب کو
اس پر قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی اور پوری ٹیم پریس کلب چونڈا، مرزا نوید حسین، شیخ وسیق الرحمان اور خرم شہزاد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ایسے سرعام پروگرام، سرعام دلائی. اللہ حافظ.